سلام کر وہ بلا یا حسین یا مولا، سلام ہائے شہیدان کربلا وفا، ہر ایک ذرے سے ماتم کی آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین گرامی، اس پروگرام کے توسط سے آپ کی خدمت میں مسلسل شہداء کربلا اور سید الشہداء کی قربانی کے مقصد کو پیش کیا جا رہا ہے اور شخصیات کربلا کے بارے میں پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں۔ سراج ٹی وی کی بہترین پیشکش ہے کہ جو قوم کے جوانوں نوجوانوں میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارا موضوع واقعات کربلا میں جو شخصیات کربلا ہیں، ان شخصیات کربلا نے اپنا کیا اثر ہمارے درمیان چھوڑا ہے اور ان کا اثر کیسا آج تک باقی ہے۔ شخصیات کربلا میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ ہستیاں ایسی تھیں جو معصوم تھیں اور کچھ شخصیات ایسے تھے جو غیر معصومین میں جن کا شمار ہوتا تھا۔ معصومین کا تو یہ ہے کہ چونکہ وہ معصوم ہیں، امام ہیں، اس لیے ان کا اپنا ایک اثر قوم پر تھا اور آنے والی نسل کے اوپر ان کا اثر منتقل ہو رہا تھا۔ لیکن واقعہ کربلا میں وہ شخصیات کہ جو معصوم نہیں تھے، انہوں نے بھی اپنا ایک اثر ہمارے درمیان آج تک باقی رکھا ہے، اور ایک شخصیت کا تذکرہ ہم آپ کی خدمت میں کرنا چاہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کی ایک نمایاں شخصیت ہیں قمر بنی ہاشم جناب عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام، جو مولا کائنات کے فرزند ہیں اور دو اماموں کے بھائی ہیں۔ جناب عباس کے لیے عام طور سے جو ہمارے ہاں روایات یا جو خیالات پیش کیے جاتے ہیں وہ اس انداز سے ہوتی ہیں کہ ہمارا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ جناب عباس ایک جوشیل انسان کا نام تھا، ایک جذبات رکھنے والے انسان کا نام تھا، ایک ایسے انسان کا نام تھا کہ جو بڑا بہادر، بڑا مرد میدان اور بہت سورما تھا۔ لیکن ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہیں گے کہ جس زمانے میں ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ایک یہ منحوس بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ جس کو وبا اور وبا بلا ہم لوگ کہہ رہے ہیں، اس بیماری میں آپ دیکھیں کہ عزاداری کے لیے یہ گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ عزاداری بہت زیادہ تعداد میں جمع ہو کر لوگ نہ منائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ ایک اچھی رائے ہے، علماء کی بھی ہے، مراجع کی بھی ہے، حکومت کی بھی ہے کہ بیماری پھیلنے نہ پائے، تو اس لیے عزاداری کو محدود پیمانے پر آپ برپا کریں، عزاخانے سجائیں۔ لیکن اب یہاں پر آنے کے بعد جب یہ گائیڈ لائن آئی، چاہے وہ مراجع کی طرف سے ہو چاہے حکومت کی طرف سے ہو، تو بعض ایسے قوم کے نوجوان کہ جو بہت جذباتی ہوتے ہیں، جن میں بہت ہی جوش پایا جاتا ہے، جن کے احساسات بہت عالی ہوتے ہیں، ان میں یہ شاید فکر اور نظر پائی جائے کہ امام حسین کا غم ہے، ہم اس میں چشم پوشی نہیں کر سکتے ہیں، اس غم کو تو ہمیں منانا نہیں ہے، ہمیں کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ یہ جذباتی جملے آپ کو شاید سننے کو ملیں اور شاید جوانوں کے ذہن میں یہ بات آ بھی رہی ہو کہ ہمیں کوئی بھی
اس غم سے روک نہیں سکتا ہے۔ ہم نے بقرعید کی نماز نہیں پڑھی، ہم نے شب قدر نہیں کی، ہم نے عید کی نماز نہیں پڑھی، لیکن وہ سب ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ مظلوم کربلا کی یاد کا معاملہ ہے، اس لیے ہم یہاں پر اپنے ہاتھوں کو روک نہیں سکتے ہیں۔ یہ ایک جذباتی قدم ہے، ایک یہ جذباتی پہلو ہے، یہ ایک جذباتی فکر ہے جو ہمارے کسی بھی نوجوان کے ذہن میں شاید ابھر رہی ہو۔ ہم نوجوانوں سے یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ کے جذبات ہماری سر آنکھوں پر، آپ کے جذبات اپنے جذبات ہیں، لیکن اگر آپ جذبات کی دنیا میں جائیں گے تو آپ کے جذبات کچھ نہیں ہیں ان جذبات کے مقابل میں جو جناب عباس علیہ السلام میں پائے جاتے تھے۔ جناب عباس کے جذبات کیسے تھے اور ہمارے جذبات کیسے ہیں؟ ہمارے جذبات کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عزاداری منانا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جذبات، ہمیں جذبات کو روکا نہ جائے، لیکن جذبات کی دنیا میں جائیں تو ہمارے جذبات کچھ نہیں ہیں، ہمارے جذبات ہیچ ہیں۔ جناب عباس کو بچپن سے یہ معلوم تھا کہ ہمیں کیوں قربانی پیش کرنا ہے۔ اب دیکھیے جذبات کو، دیکھیے کہ جذبات پر کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اور جذبات پر کیسے قابو پایا جاتا ہے۔ جناب عباس علیہ السلام تمنائے مولا کائنات ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد مادر گرامی جناب ام البنین ہمیشہ یہ سمجھاتی کہ عباس تمہیں حسین کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنا ہے۔ بارہا یہ بات سمجھائی گئی، اور جناب عباس کو بچپن سے، طفلی کے عالم سے، کمسنی سے معلوم تھا کہ ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے۔ تو سوچئے کہ پھر وہ کیسے جذبات لے کر جناب عباس بڑے ہوئے ہوں گے، پروان چڑھے ہوں گے، جوان ہوئے ہوں گے، نوجوان ہوئے ہوں گے۔ لیکن اب دیکھیے کہ جذبات اس طریقے کے ہیں کہ تمہیں حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ لیکن کربلا کے میدان میں اب آئیے، ہم اپنے جذبات کی بات کرتے ہیں، اب دیکھیے جناب عباس کے جذبات کیسے تھے۔ کربلا کے میدان میں آنے کے بعد جناب عباس کو یہ معلوم ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں، اور امام نے ایک لشکر بنا دیا ہے، اس لشکر کا سردار جناب عباس کو قرار دے دیا ہے۔ اب جناب عباس کے جوش میں اضافہ ہو گیا کہ ایک لشکر ہے جس کا سردار ہم ہیں۔ بچپن سے ہم نے یہ سنا تھا کہ ہم اس دن کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور کربلا کا میدان جیسے ہی آتا ہے تو جناب عباس یقیناً مسرور شادماں ہوئے ہوں گے کہ اب ہمیں اپنی قربانی کو پیش کرنا ہے۔ جذبات عباس کو ذرا پیش نظر رکھیے، پھر ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے جذبات پر کنٹرول کیا جاتا ہے اور جذبات کو دبایا جاتا ہے۔ چنانچہ میدان کربلا آ گئی، اور اس کے بعد جناب عباس سے پہلا کام سید الشہداء یہ کہتے ہیں کہ عباس، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرات سے اپنے خیموں کو ہٹا لو۔ اب آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے جو جذباتی لوگ گفتگو کر رہے ہیں ان سے ہم ایک بات کہنا چاہیں گے، اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے اور کوئی ہم سے یہ کہتا کہ یہاں سے اپنے خیموں کو ہٹا لینا ہے تو فوراً تلواریں نکل آتی اور میدان جنگ وہیں بن جاتا، فرات کے کنارے۔ لیکن اس کے باوجود جناب عباس، جن کو بچپن سے معلوم ہے اور وہ جگہ آ گئی ہے کہ جہاں اپنے جذبات کا انہیں مظاہرہ کرنا ہے، اپنے نفس کے اوپر کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ اور کنٹرول کیسے کیا انہوں نے؟ ایک بات کو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جذبات اپنی جگہ ہیں، لیکن وقت کا امام کیا کہہ رہا ہے، مصلحت کا تقاضا کیا ہے، ہمارے آقا ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ آقا کا اگر یہ فرمان ہے کہ عباس اپنے ہاتھوں کو روک لو اور تم خیموں کو یہاں سے ہٹا لو، ہمیں دور جا کر اپنے خیموں کو نصب کرنا ہے، تو ایک دفعہ اطاعت مولا کا مظاہرہ کرتے ہوئے عباس نے وہاں سے خیمے ہٹانا شروع کیا، اور پھر جہاں خیمے لگے وہاں پر بھی جناب عباس کے جذبات ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب آپ رکھیے جناب عباس کے جذبات کو اپنے نظروں کے سامنے اور دیکھیے کہ فضیلت جناب عباس کیا ہے۔ صرف جذبات کا رکھ لینا یا ان کا اظہار کر دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ جو اس سے اونچی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات کے آگے دیکھے کہ وقت کا امام کیا کہہ رہا ہے، ہمارا آقا اور مولا کیا کہہ رہا ہے۔ جناب عباس نے چنانچہ یہ دیکھا کہ ہمارا وقت کا امام کیا کہہ رہا ہے، اطاعت مولا ایسی کی کہ جناب عباس میدان کربلا میں سب کو شہادت کی اجازت مل گئی،
वो सब शहीद होते रहे, अहबाब, अंसार, अहिब्बा, अइज़्ज़ा सब शहीद होते रहे, और ख़ुद जनाब अब्बास को मरने की इजाज़त नहीं मिल रही है। अब सोचिए मैदान करबला में कि जनाब जब अब्बास के जज्बात का क्या आलम रहा होगा। जनाब अब्बास जिन्हें बचपन से मालूम है कि हमें जंग करना है, जिहाद करना है, हुसैन पर अपने जान को कुर्बान करना है, एक दफ़ा वक्त आ जाए और वक्त आने के बाद भी उनको ये इजाज़त ना मिले कि तुम्हें तलवार निकालना है, चलाना है। जज्बात अब्बास को रखिए, जनाब अब्बास अपने जज्बात को दबाए हैं, यहाँ तक कि सिर्फ इतना कहा जाता है कि तुम्हें जंग करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि तुम जाओ और मैदान से पानी लेकर आ जाओ। इतना जज्बात को दबाए हुए मैदान करबला में जाते हैं। और अब देखिए नतीजा क्या होता है। जो मुझे बात कहना है वो ये कि हम सब ग़ुलामान सय्यदुश्शुहदा जज्बात रखते हैं, लेकिन हमारे जज्बात कुछ नहीं है, सिफ़र हैं। जनाब अब्बास के जज्बात के सामने जनाब अब्बास ने अपने जज्बात को मुकम्मल दबाया, उस पर कंट्रोल किया, इताअत मौला पर अमल करते हुए फ़ुरात के किनारे गए। और हुआ क्या कि जहाँ से जब वापस आ रहे हैं तो एक दफ़ा आपका एक शाना कटता है, एक दफ़ा एक बाजू कटता है, और आप मैदान करबला में शहीद हो जाते हैं, गुर्ज़ लगता है। यही नतीजा हुआ। अब आप देखिए कि अल्लाह ने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को किस फ़जीलत से नवाजा है। जज्बात का रिज़ल्ट देख लीजिए, और इताअत मौला और हाकिम और इमाम के फरमान पर अमल करने का नतीजा आप मुलाहिज़ा करिए। अगर जज्बात में कोई बह जाता और इताअत मौला ना करता तो उसका अमल कुछ भी शुमार नहीं होता। लेकिन जनाब अब्बास की फ़जीलत ये थी कि उन्होंने अपने जज्बात को दबा लिया और इताअत मौला पर ऐसा अमल किया कि आपके दोनों शाने कट गए। अल्लाह ने एक इनाम और एक इकराम जनाब अब्बास को नवाजा। और क्या था वो इनाम और जज़ा कि जनाब अब्बास के दोनों बाजू कट गए। उसके बावजूद जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के मज़ार पर और रोज़े पर जो भी जाता है वो अपनी हाजतें लेकर जाता है, और उनकी हाजतें जो हैं वहाँ पर पूरी भी होती हैं। एक लक़ब जनाब अब्बास का क्या है, बाबुल हवाइज, जहाँ पर हाजतें मुकम्मल होती हों, जहाँ पर हाजतें पूरी होती हों। आम तौर से हमारी दुनिया में, जिस दुनिया में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दुनिया में हम ये देखते हैं कि किसी इंसान से अगर तलब किया जाता है, कोई इंसान किसी इंसान से कुछ मांगता है, तो वही इंसान दिया करता है जिसके हाथ हुआ करते हैं, जिसके हाथ होते हैं, जिसकी उंगलियां होती हैं, जिसका दस्त होता है, जिसके दस्तों पा होते हैं, वही अता किया करता है। कटे हुए हाथों से कोई इंसान किसी को अता नहीं करता है। दुनिया का दस्तूर ये है कि किसी को कोई देगा तो अपने हाथों से दिया करता है, लेकिन जनाब अब्बास की फ़जीलत ये है कि उनके दोनों बाजू नहीं हैं, लेकिन कटे हुए हाथों से दुनिया को अता कर रहे हैं। ये अल्लाह ने इनाम जनाब अब्बास को क्यों दिया? इसलिए दिया कि उन्होंने अपने जज्बात को दबा लिया और इताअत मौला में अपनी जान को निछावर कर दिया। बस यही पैगाम है वाक़या करबला में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जो हमें मिलता है। यही दर्स मारिफत है जो हमें मिलता है कि हम अपने जज्बात को पर मुकम्मल तरीक़े से काबू रखें, कंट्रोल रखें, और इताअत मौला और इताअत हाकिम करते जाएं। यकीनन इस वक्त हमारे मौला हमारी नज़रों के सामने नहीं है, लेकिन इस ज़माने ग़ैबत में हमारा हाकिम मौजूद है, जिसे मरजा तक़लीद कहा जाता है, जिसको मरजा कहा जाता है, जिसको आलम वक्त कहा जाता है। इस वक्त वो हमारे इताअत हमें उनकी करना है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि वाक़या करबला से अगर हम दर्स ले रहे हैं तो हम अपने जज्बात को थोड़ा सा दबा लें, थोड़ा सा उन पर काबू रखें, थोड़ा सा उन पर कंट्रोल रखें, और जो इस वक्त का हाकिम वक्त है, जो उसने गाइडलाइन दी है, उस पर हम अमल करते रहें। वाक़या करबला में हमें दर्स यही मिलता है। अगर हमने ज़िंदगी इस तरीक़े से गुजारी कि अपने जज्बात, अपने जोश, अपने वलवले, अपने अज़्म, अपने हिम्मत और अपने जो एहसासात
پر ہم نے مکمل طریقے سے کنٹرول رکھا تو اللہ ہم کو ایسی زندگی عنایت فرماتا ہے کہ جو ابدی زندگی ہوتی ہے، جو دائمی زندگی ہوتی ہے۔ بس واقعہ کربلا کا اگر ہم ذکر کریں، ہم صرف ذکر نہ کریں بلکہ اس ذکر میں ہم فکر بھی پیدا کریں، ہم یہ دیکھیں کہ واقعہ کربلا ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ شخصیات ہم سے کیا چاہتی ہیں، یہ شخصیات ہمیں کیا بتانا چاہتی ہیں، کدھر لے جانا چاہتی ہیں۔ آج جناب عباس کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے اور وہ ہمیں درس دے رہی ہے، وہ ہمیں میدان کربلا سے پکار کے یہ آواز دے رہی ہے کہ دیکھو دنیا میں رہنا ہے تو ہمیشہ اطاعت مولا کے ساتھ رہو، اطاعت حاکم کے ساتھ رہو، تم نے جس کو مولا قرار دیا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو، کبھی خبردار اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ ہے پیغام کربلا، یہ ہے جو میسج جو کربلا سے ہم کو آج بھی مل رہا ہے۔ کربلا کا پیغام آفاقی ہے، کربلا کا پیغام عالمی ہے، کربلا کا پیغام صرف ایک زمانے کے لیے نہیں تھا، کربلا کا پیغام صرف ایک نسل کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہمیں اس سے درس معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے واقعہ کربلا میں ہر گوشے موجود ہیں، خواتین کے لیے ان کے لیے نمونۂ عمل و سیرت موجود ہے، بچوں کے لیے ان کے لیے نمونۂ عمل موجود ہیں، جوانوں نوجوانوں کے لیے ان کے لیے نمونۂ عمل موجود ہیں۔ ہم کسی بھی سن و سال میں ہوں، کسی بھی صنف سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے سامنے ایک بات ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کا نمونۂ عمل بنائیں تو ان افراد کو بنائیں کہ جو اللہ والے تھے، جو مولا والے تھے، جنہوں نے مولا کے قدموں میں اپنی زندگی کو نچھاور کر دیا، قربان کر دیا۔ ہم ادھر ادھر نہ بھٹکیں، گمراہ نہ ہوں۔ ہمارے سامنے یہ فرش عزا موجود ہے، اس فرش عزا پر آ کر صرف ہم آنے کے بعد صرف سنیں نہیں بلکہ اگر ہم مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، چاہے ہم مینول طور سے جا رہے ہوں، چاہے ہم آن لائن مجلسوں میں شرکت کر رہے ہوں، تو مجلس میں بیٹھنے کے بعد ہمیشہ ایک دعا ضرور کریے گا کہ پروردگار عالم سے کہ جب ہم کوئی اچھی بات کو مجلس میں سنیں تو پروردگار تو ہمیں توفیق عنایت فرمانا کہ ہم ان باتوں پر عمل بھی کر سکیں۔ مجلسوں میں یقیناً اچھی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، احادیث بیان ہوتی ہیں، نمونے بیان ہوتے ہیں، سیرت بیان کی جاتی ہیں، تو ہم مجلس میں بیٹھ کر چلے نہ آئیں بلکہ اسی مجلس میں بیٹھ کر دعا کریں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ جو اچھی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جو احادیث بیان کی جا رہی ہیں، جو یہ سیرت بیان کی جا رہی ہیں، پروردگار ہم ان سیرت کو اپنا سکیں، ان احادیث پر عمل کر سکیں، اپنی زندگی کو کامیاب و کامران بنا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔